میں ڈاکٹر سعید اختر کو جانتا تھا اور نہ ان سے کبھی ملا تھا۔ ایک دن دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر سعید اختر اور پی کے الہی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کہ مجھے اپنے ٹی وی پروگرام جرگہ میں اس ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب نے ہی مجھے تفصیل بتائی کہ ڈاکٹر سعید اختر کس طرح نیک اور محب وطن انسان ہیں، کس طرح میاں بیوی امریکہ میں ماہانہ کروڑوں روپے کی آمدنی چھوڑ کر پاکستان آئے، کس طرح شہباز شریف حکومت کے ساتھ مل کر پی کے الہی تعمیر کی، اور اب کسی خاص وجہ سے جسٹس ثاقب نثار ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے مزید بتایا کہ ثاقب نثار کے خوف سے اب کوئی ڈاکٹر سعید اختر کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ مدد کرنے کو۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے اور امریکہ کی پرتعیش زندگی چھوڑ کر پاکستان آنے والے اس شخص اور ان کی اہلیہ کو ثاقب نثار بار بار عدالت بلا کر اور بے عزت کر کے چور ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بعد میں ثابت ہوا کہ عدالت بلانے سے قبل ثاقب نثار صاحب اپنے گھر پر بلا کر ان سے اپنے بھائی کے حوالے سے ایک فرمائش کر چکے تھے جو وہ پورا نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے آئندہ پروگرام میں ڈاکٹر سعید اختر کو لیا تاکہ ان کا موقف بھی قوم کے سامنے آ سکے۔ ڈاکٹر سعید اختر سے کوارڈینیشن میرے پروڈیوسر نے کی تھی۔ وہ میرے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ لاہور سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا تھا۔ نہ ریکارڈنگ سے پہلے میری ان سے کوئی گفتگو ہوئی اور نہ ریکارڈنگ کے بعد۔ اس کے بعد بھی لمبے عرصے تک ہماری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس ٹی وی پروگرام کے چند روز بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں پیشی تھی، جس میں ان کا غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ انہوں نے اس روز معمول سے بڑھ کر اس شریف انسان کی بے توقیری کی اور میرے پروگرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ٹی وی والوں کو پیسے دے کر ان سے اپنے حق پہ پروگرام کرواتے ہو۔ اگرچہ میں کورٹ رپورٹر نہیں ہوں، عدالت جاتا ہوں اور نہ عدالتی معاملات کو سمجھتا ہوں، لیکن جب ٹی وی پر ٹکرز دیکھے تو میرا خون کھول اٹھا۔ سوچا کہ خود عدالت جا کر ثاقب نثار کے سامنے پیش ہو کر ان سے پوچھتا ہوں کہ ہماری تو خیر، لیکن وہ اس شریف شخص پر یہ لغو الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ لیکن جب کورٹ رپورٹر سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے کردار کا ایک نمونہ۔ دوسرا تجربہ مجھے عمران خان کابینہ کے وزیر اعظم سواتی اور باجوڑ کے ایک غریب خاندان کے کیس کی صورت میں ہوا۔ ظلم و زیادتی کے اس کیس کو چونکہ میڈیا میں زیادہ تر میں نے اٹھایا تھا، اس لیے سماعت کے لیے خود بھی حاضر ہوا تھا۔ سماعت کے دوران ثاقب نثار صاحب نے مجھے بھی سنا اور اس وقت اتنی ڈرامہ بازی کی کہ ہم سب بھی اش اش کر اٹھے، لیکن بعد میں نہ اس مظلوم خاندان کو انصاف دلوایا، نہ اعظم سواتی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور نہ متاثرہ پولیس والوں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا۔ سب چیف جسٹس ایک جیسے ہیں اور نہ سب جج ایک جیسے ہیں۔ یہاں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی۔ جبر اور گھٹن کے اس دور میں جو ججز ضمیر اور انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں وہ جہاد عظیم سے کم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تنازعات جسٹس جمالی سے کیوں منسوب نہیں ہوئے؟ جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی وغیرہ بھی اسی عدالت کے جج ہیں۔ میں نے کبھی کسی نجی محفل میں بھی کسی بندے سے ان کے بارے میں منفی بات نہیں سنی۔ جسٹس اطہر من اللہ بہت ملنے جلنے والے اور ایک معروف خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں۔ جج بننے سے قبل نہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کی زینت ہوا کرتے تھے بلکہ غم شادی کے لیے بھی ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، لیکن جب سے جج بنے ہیں سماجی روابط بھی ختم کر دیے ہیں۔ دوسری طرف جسٹس ثاقب نثار عدالت میں کم اور باہر زیادہ نظر آتے تھے، کبھی ادھر چھاپا کبھی ادھر چھاپا، کبھی اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرتے تو کبھی اپنے آپ کو بابا رحمت پکارتے۔ عدالتی کم اور انتظامی معاملات میں انہیں زیادہ دلچسپی تھی۔ اپنا کام چھوڑ کر ڈیم بنانے میں لگ گئے۔ اس کے لیے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی جلوہ افروز ہوتے رہے۔ کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں اس ڈیم پہ پہرا دوں گا۔ وہ اگر سچے اور کھرے انسان ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم فنڈ سے لا تعلق کیوں ہو گئے؟ اچھے جج کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سننے یا ان میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں،
لیکن ثاقب نثار صاحب چن چن کر سیاسی معاملات کو اپنی عدالت میں لاتے رہے۔ وہ بیرونی ملک گئے اور وہاں سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے۔ ملک کے اندر صرف ڈیب منانے کی تقریبات نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ حکومتی تقریبات میں بھی شریک ہوتے رہے۔ جب پاناما کا فیصلہ آیا تو تب بھی اس پر میرا یہی تبصرہ تھا کہ نون لیگ کی قیادت اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکی، لیکن انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ حالیہ آڈیو اصلی ہیں یا جعلی، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر تو اصلی تھی نا۔ ان کا ضمیر ایثار رانا کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں بلکہ دوران ملازمت جاگ اٹھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے الزامات پر کیا تحقیقات ہوئی؟ الٹا جسٹس صدیقی کو تو فارغ کر دیا گیا لیکن ان کے الزامات پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ اب کیا یہ انصاف ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پاناما کے معاملے میں صرف شریف خاندان کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا اور مزید 500 افراد کے کیسز کا ویسا تعاقب کیوں نہیں ہوا جو شریفوں کا ہوا تھا؟ بلا شبہ شریف خاندان اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکی ہے اور نہ عدلیہ کے ساتھ ماضی میں ان کا سلوک اچھا رہا ہے۔ خود جسٹس ثاقب نثار بھی میاں نواز شریف کا تحفہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی انہیں سیکٹری لا بنایا اور انہی کے دور میں ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے۔ خود میاں صاحب کو بھی جسٹس ریٹائرڈ عبدالقیوم اور ثاقب نثار جیسے کردار پسند ہیں، لیکن شریف خاندان کے جرائم جسٹس ثاقب نثار کو معصوم نہیں بنا سکتی۔ وہ چیف جسٹس تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے نیب کے ذریعے پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی رہی۔ وہ چیف جسٹس تھے اور عدلیہ کو استعمال کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور باقی سیاسی جماعتوں کو آؤٹ کرنے کا کام زوروں پر رہا۔ وہ چیف جسٹس تھے اور RTS سسٹم فیل ہوا۔ وہ چیف جسٹس تھے اور پولنگ ایجنٹس کو باہر نکلوا کر اپنی مرضی کی گنتی کروا کر اسمبلیوں کو مسخروں سے بھر دیا گیا۔ ان سب معاملات پر جسٹس ثاقب نثار کیوں خاموش رہے؟ یہاں حساب نہ بھی ہوا تو اللہ کی عدالت میں انہیں ملک کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد عدلیہ سے بڑی توقعات وابستہ ہوئی تھی۔ کچھ تو خود چودھری صاحب کے دور میں خاک میں مل گئی، لیکن جسٹس ثاقب نثار ہی کے دور میں ایک بار پھر عدلیہ کا وقار تیزی سے مجروح ہونے لگا اور آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عدلیہ بحالی کی تحریک کے صف اول کے سپاہی علی احمد کرد عدلیہ کے بارے میں وہ سخت الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن کے کہنے یا لکھنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم علی احمد کرد صاحب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ عدلیہ کا جو حشر ہوا ہے اس میں ان کے وکلاء کا حصہ بھی ججز سے کم نہیں۔ کرد صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جج بھی کبھی وکیل تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وکیل بن جاتا ہے۔